الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور ضلع مانسیرہ کے علاقے بفا اور بفا کے اس علاقے گاؤں عنایت آباد اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. میں کافی دیر سے پہنچا ہوں آپ کے اس پروگرام کے لیے. مجھ سے بہت زور اور اصرار کے ساتھ وقت لیا گیا. کئی لوگوں کو تو میں نے انکار کیا، خاص کر یہ مولانا جانثار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کئی دفعہ انہوں نے رابطہ کیا، لیکن میں ان کو غصے ہو گیا. میں نے کہا مولانا صاحب آپ کو پتہ ہے پھر بار بار فون کرتے ہیں، لیکن منظور تھا آپ لوگوں کی محبت اور خلوص کھینچ لائی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کا موقع نصیب ہوا ہے. بلکہ بیان سے پہلے ابھی میرے انتہائی معزز مکرم
جناب حاجی آفتاب خان صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بڑی تفصیل کے ساتھ ہماری گپ شپ چلی، گفتگو. تو میں نے ان سے کہا کہ میں تقریر سے پہلے تو کسی کے پاس بیٹھ کے بات نہیں کرتا ہوں، لیکن تقریر سے پہلے میں نے آپ کو تقریر سنا دی ہے. تو کافی گفتگو ہوئی. ان کی محبتیں اور محنتیں وہ ثمر نظر آ رہا ہے. دوستو، محفل قرآن کی ہے اور میں قرآن کریم کا ایک ادنا سا طالب العلم ہوں. قرآن کریم سناؤں گا آپ کو. آپ اپنے دلوں کو قرآن کے لیے برتن بنا لیجیے. قرآن دل پہ اترا ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو دل پہ اترا ہے، دل سے نکلا ہے اور دلوں پر ہی اثر کرتا ہے. کمال اس کتاب کی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شرک کی بستی، انسان کے وجود میں 360 جوڑ ہیں اور اہل مکہ نے 360 جوڑوں کے لیے 360 الہ بنا رکھے تھے. ایسی بستی میں آپ نے جب قرآن سنایا تو سب سے پہلے ایک مختصر سی جماعت صحابہ کرام کے دل بدلے. ان باتوں کو خدا را سنیے. سب سے پہلے آپ نے قرآن سنایا تو صحابہ کے دل بدلے، اور جب صحابہ کے دل بدلے تو پھر جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو پورا جہان بدل کے رکھ دیا. اور علامہ اقبال نے کتنا ہی پیارا شعر کہا اور کتنی سچائی کے ساتھ قرآن کی محبت میں ڈوب کے ایک جملہ کہا اور کمال کا کہا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فاش گویم آنچ در دل مزمرس، فاش گویم آنچ در دل مزمرس، این کتابیں نیست چیزیں دیگرست، چون بجاں در رفت جاں دیگر شود، چون بجاں در رفت جاں دیگر شود، جان چون دیگر شد جہاں دیگر شود. منصیرہ والو، عنایت آباد والو، علامہ اقبال کہتے ہیں فاش گویم آنچ در دل مزمراز، کھل کے کہتا ہوں وہ بات جو میرے دل میں چھپی ہوئی ہے. وہ کیا ہے کہ این کتابیں نیست چیزیں دیگراز. یہ عام الماریوں میں، لائبریریوں میں رکھی ہوئی کتاب جیسی کتاب نہیں ہے. یہ تو ایک ناشنا اور عجیب کتاب ہے. یہ تو ایک انقلابی کتاب ہے. کیسی انقلابی کتاب ہے؟ کہتے ہیں چون بجاں در رفت جاں دیگر شود. جب یہ دل میں اترتی ہے تو دل بدل دیتی ہے. اور چون جاں دیگر شد جہاں دیگر شود. اور جب دل بدلتا ہے تو اس کے بعد پھر باہر کی دنیا بدل دیتا ہے، باہر کا جہان بدلا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور عالمگیر بادشاہ گزرا ہے اس وقت. پاکستان، ہندوستان، نیپال اور یہ 7-8 ممالک اور سب ملاؤ، یہ سب ایک ہندوستان تھا. اور عالمگیر بادشاہ گزرا ہے. بڑا اچھا آدمی تھا. جو فتاوہ آپ چھپا ہوا دیکھتے ہیں، فتاوہ عالمگیری، یہ انہوں نے علماء کی پوری کمیٹی 500 کے لگ بھگ علماء، پھر یہ فتاوہ لکھوایا گیا، چھپوایا گیا. تو وہ عالمگیر بادشاہ کی بیٹی تھی، بڑی عالمہ، فاضلہ، حافظہ اور شاعرہ بھی تھی غضب کی. تو ایران کے کسی شہزادے نے کوئی شعر کہہ دیا تھا فارسی میں. شعر کیا کہا کہ شعر کا ایک پہلے ٹکڑا ہی کہہ دیا. اب بادشاہ اس وقت اتنے کام کاج تو کرتے نہیں تھے، تو ہر وقت شعراء سے محفل گرمائے رکھتے تھے.
اب شعر کہا اس نے اور رولا ڈال دیا کہ ہے کوئی مائی کا لال کوئی شاعر جو میرے اس شعر کے لیے دوسرا مصرع بنائے یا پہلا بنائے اور اس کو مکمل کر دے، جو اس کے ساتھ جوڑ کھاتا ہو۔ شعراء شروع ہو گئے، کوئی آگے لگا رہا ہے کوئی پیچھے لگا رہا ہے۔ شہزادہ صاحب مطمئن نہیں ہو رہا۔ بفے والوں وہ شعر کیا ہے؟ کہتا ہے شہزادہ، در ابلق کسے کم دیدہ موجود، در ابلق کسے کم دیدہ موجود، کہ چت کبرا موتی بہت کم ہی کسی نے دیکھا ہوگا۔ موتی تو لوگ دیکھتے ہیں، چت کبرا ایسا موتی کہ بالکل سفید شفاف اور اس میں کالے کالے ڈورے بھی پڑے ہیں۔ بس ایسا سمجھ لیں جس طرح مولانا صاحب کے سر پہ رومال ہے، سفید موتی اور اس پہ کالے کالے دبے ہوں۔ تو ہماری بولی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ چت کبرا، اور پختوں کی تو ہوئی برگ۔ تو وہ کہتا ہے در ابلق کسے کم دیدہ موجود، کہ چت کبرا موتی کسی نے نہیں دیکھا۔ اب کوئی اس کا جوڑ ملائے آفتاب خان، آگے پیچھے کیسے جوڑے؟ کوئی جوڑ ہی نہیں ملتا۔ شعر چلتے چلتے ہندوستان پہنچا، عالمگیر کی بیٹی زیب النساء تک پہنچا۔ زیب النساء نے بھی شعر دیکھا، جواب نہیں بن رہا تھا۔ صبح اٹھتی ہے، شیشے کے سامنے سرما لگایا اس نے اپنی آنکھ میں، اور جب سرما لگایا تو سرما لگانے سے کبھی کبھی آنسو آ جاتے ہیں آنکھ میں، تو آنسو گرا اور پلکوں پہ آ کے ٹکا، اور آنسو کے اوپر سرمے کے چھوٹے چھوٹے دبے پڑے ہوئے تھے۔ تو زیب النساء جوم اٹھی کہ او شہزادہ، چت کبرا موتی تو نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن میں نے کہ ایسا آنسو دیکھا ہے جو چت کبرے موتی سے کم۔ تو اس کو شعر کا جواب مل گیا، فوراً جواب دے دیا۔ اب کیا ہے ذرا سنیے۔ شہزادے نے کہا در ابلق کسے کم دیدہ موجود، زیب النساء کہتی ہے مگر اشک سرمے، اشک بتانے سرمے آلود، اشک بتانے سرمے آلود۔ او بادشاہ، او شہزادہ، چت کبرا موتی تو نہیں، لیکن میں نے آنکھ سے نکلنے والا آنسو جو سرما لگاؤ اس پہ، یہ در ابلق سے کم نہیں ہے۔ شعر جب پہنچا بادشاہ کو، شہزادے کو، شہزادہ اتنا متاثر ہو گیا کہ چکرا کے کہنے لگا یہ جو بھی شاعر ہو دنیا کے جس خطے میں بھی ہو، اس کو میرے پاس بلایا جائے تاکہ میں اپنے ہاتھ سے اس کو انعام دوں۔ اب کیسے بتایا جائے کہ شعر تو لڑکی کا ہے، اور لڑکی بھی با پردہ با حیا گھر میں بیٹھی ہے۔ تو عالمگیر پریشان ہوا کہ کیا کروں، کیا جواب دیا جائے۔ بیٹی نے کہا ابا جان پریشان نہ ہو، میں نے شعر کہا ہے اگلے مصرے میں جواب بھی دے دوں گی، وہ نہیں دوبارہ بلائے گا۔ پوری اتنی کہانی کسی مقصد کے لیے سنا رہا ہو، اگر پلے پڑ گئی تو مزہ آ جائے گا۔ تو اس نے ایک جملہ کہا، کہنے لگی در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل۔ او شہزادیا، میں اپنے کلام میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح کہ گلاب کی خوشبو گلاب کی پنکھڑیوں میں چھپی ہوتی ہے۔ خوشبو نظر نہیں آتی، اس کی پنکھڑیوں پتیوں کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ شعر تو اس نے کمال کا کہا، کہنے کا مقصد کیا تھا کہ مجھے دیکھنا ہے تو میرے کلام کو دیکھ لو، باقی میں تجھے نظر نہیں آ سکتی ہوں۔
میں کہتا ہوں زیب النساء نے کیا شعر کا آج تک منبر پہ پڑھا جا رہا ہے، اور علماء اس کو جوڑ قرآن سے دیتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ دیکھنا ہے، اللہ تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، اگر مجھے دیکھنا ہے تو میں اپنے کلام میں تمہیں ملوں گا۔ اگر اللہ کی پہچان کرنی ہے تو اللہ کی پہچان اللہ کے کلام میں ہے، اور یہی وجہ ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب مدارج السالکین میں باب منزلت المحبت، محبت کا باب قائم کرتے ہیں، اور پھر اللہ کی محبت کے اسباب ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت پیدا ہو تو اسباب کیا ہیں؟ ایسے اسباب بتائی جس سے اللہ کی محبت دل میں آ جائے، تو وہ کہتے ہیں اللہ کی محبت کے 15 اسباب ذکر کرتے ہیں، اور ان میں پہلا نمبر قرآن کو دیتے ہیں کہ اگر اللہ کی محبت دل میں بٹھانا چاہتے ہو تو اللہ کے کلام کو سمجھ کے پڑھ لو، یقین کیجئے تمہیں اللہ سے پیار ہونے لگے گا۔ اللہ کا جلال دیکھنا ہے تو قرآن پڑھیے، اللہ کی عظمتیں دیکھنی ہے تو قرآن پڑھیے، اللہ کی مہربانیاں پڑھنی ہے تو قرآن دیکھیے، اللہ کی رحمتوں کی وسعت دیکھنی ہے تو قرآن پڑھیے، اللہ کی مہربانیاں دیکھنی ہے تو قرآن کا نظارہ کیجئے۔ یہ قرآن ایسے کمال کی کتاب ہے، یہ ایسی لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، معجز کتاب ہے، مبارک کتاب ہے، نور سے بھرپور کتاب ہے، ہدایت سے بھرپور کتاب ہے، انسانیت کے لیے دستور کتاب ہے، اور قیامت میں اللہ کے ہاں سفارش کرنے والی کتاب ہے۔ یقین کیجئے یہی وہ کتاب ہے۔ اللہ نے کائنات میں جو انقلاب قرآن کے ذریعے پیدا کیا ہے، تاریخ انسانیت میں اصلاح عالم کا ایسا انقلاب کبھی نہیں آیا جو اس میں آیا، اس کتاب سے آیا۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ زمر کی آیت پڑھی، انشاءاللہ میں قرآن کھولتا جا رہا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے؟ میری گل سمجھ آندی ہے یا اگلی بھی گئی؟ اب میں حیران ہوں، پشتو ہو، ہندکو ہو، اردو ہو، کیا ہو، سب کو مکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ذرا سنیں، ہاں غور سے۔ میں نے آیت پڑھی سورہ زمر کی، اور سورۃ زمر کی یہ آیت نمبر ہے 18۔ اللہ فرماتے ہیں فَبَشِّرْ عِبَادِ، فَبَشِّرْ عِبَادِ، میرا سوہنا میرے بندوں کو بشارت سنا دے، خوشخبری سنا دے۔ اللہ کون سے بندوں کو؟ بندے تو بہت ہیں، فرمایا وہ بندے الذین یستمعون القول، الذین یستمعون القول، میرے وہ بندے جو سنتے ہیں القول، بات کو۔ اب یہ کون سی بات؟ اس کو ذرا سمجھیے، کاش دورہ تفسیر ہوتا پھر تو میں آپ کو اس پہ بہت کچھ سناتا، لیکن ابھی صرف سادہ بات کرتا ہوں۔ فَيَتَّبِعُونَ، فرمائے الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، وہ لوگ، وہ بندے میرے، ان کو بشارت سنا دیجئے جو میرا قرآن سنتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ میرا قرآن سنتے ہیں۔ تو پہلا مصداق القول سے مراد قرآن ہے، اور قرآن کو القول بھی کہا گیا ہے، جیسے قرآن خود کہتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، کہ قرآن تو ٹوک بات ہے۔ لَقَوْلٌ تو قرآن کا ایک نام القول ہے، تو اب معنی ہوگا الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو میری بات سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، اس کے بعد فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ،
پھر اس کی اچھی باتوں کی اتباع کرتے ہیں. تو اب آپ کہیں گے قرآن کی اچھی باتیں، تو کیا قرآن میں کوئی بری بات ہے؟ نعوذ باللہ، قرآن تو سارے کا سارا اچھا ہے. میں کہتا ہوں قرآن خود تفسیر کرتا ہے اپنی. میرے شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب وہ ایک تو جی یہ بھی کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اے أَوَامِرَهُ. قرآن میں جتنے بھی اللہ نے اوامر کیے ہیں حکم، یہ اس کی پیروی کرتے ہیں، اور جتنے نواہی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. دوسرا معنی فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ یعنی پورے قرآن کی اتباع کرتے ہیں اس لیے کہ پورا قرآن ہی احسن ہے. اب یہ کہاں لکھا ہے پورا قرآن احسن ہے؟ یہ اسی سورت میں، سورت زمر میں نے جو آیت پڑھی ہے، ایک صفحہ الٹیے اور آیت نمبر 22 دیکھیے. فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا. میں نے کہا فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ کہ قرآن کی اچھی باتوں کی، تو قرآن سارے کا سارا احسن دلیل. اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نے تمام باتوں میں سے بہترین بات اتاری ہے. تو اللہ نے قرآن کو کیا فرمایا؟ احسن الحدیث یعنی باتیں تو بہت ہیں لیکن اللہ کی بات سے زیادہ اچھی بات والا کوئی نہیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ادھر فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث. اور اسی سورہ زمر کو میں ایک دو صفحے صرف ایک صفحہ اور الٹتا ہوں اور اس کی آیت نمبر 55 پڑھتا ہوں. کمال ہے قرآن کا، تدبر سے تھوڑا مطالعہ کرو نا تو ایک سورت میں خود اشارے قرآن دے دیتا ہے اپنے معنی کے لیے. کبھی آپ دوسری صورتوں میں بھی چکر لگواتا ہے، سیر کرواتا ہے، اور کبھی اسی صورت کے اندر حل کر دیتا ہے. تو میں نے 18 میں کہا یتبعون احسنہ، قرآن کی اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں. تو اچھی باتیں کوئی ذہن میں نہ آئے کہ کوئی بری بھی ہیں، نعوذ باللہ، ایسے نہیں. اگلی آیت میں فرمایا سارے کا سارا قرآن احسن ہے. میں نے کہا تیسرا مقام سورت زمر آیت 55 میں فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ. او کائنات والو اتباع کرو بہترین اس چیز کی جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے. یا اللہ کمال کیا ہے اس قرآن میں. فرمایا کتابا متشابہا مثانی، یہ شان والی کتاب ہے، اس کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں. متشابہاً اس کی آیتیں کیا ہیں؟